السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں ماہم عباس۔ میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان نے توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور موجودہ تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں صدر الہام علیوف سے دو طرفہ ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ دونوں ممالک کے مابین مختلف معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری دورہ آذربائیجان، صدر الہام علیوف سے ملاقات، وفود کی سطح پر مذاکرات، صدارتی محل پہنچنے پر پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار کیا اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا۔ فریقین نے اتفاق کیا موجودہ تجارتی حجم برادرانہ سیاسی تعلقات کی حقیقی صلاحیت کے مطابق نہیں، اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی فورمز پر فعال دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک نے تیل و گیس، زراعت اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی کیے۔ سیاحت، تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پائے۔ دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو میں یادگار فتح کا دورہ بھی کیا اور نگورنو کاراباخ کی آزادی کے ہیروز اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار پر پھول رکھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا پورا پانی نہیں مل رہا، سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے۔ نگران حکومت میں ارسا نے غلط فیصلہ کیا تھا، CCR میں اپنا موقف رکھیں گے، کینال نہیں بن سکتے، مجھے کسی ہڑتال یا قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ سندھ کا پانی دوسرے صوبے کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر کے زمانے میں ارسا نے غلط فیصلہ کیا تھا، میں بالکل واضح بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو ہم نے CCI میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے میں CCI کی میٹنگ مانگ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ ہوگی اور اس میں اپنا موقف رکھیں گے۔ یہ کنال نہیں بن سکتے۔ مجھے نہ کسی ہڑتال کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ صوبہ سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی کسی دوسرے صوبے کے طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو لہٰذا جو لوگ بھی اس طرح کی بدگمانیاں پھیلا کر اپنے لیے سیاست چمکائی جائے، اس فیڈریشن میں ہر صوبے کے حقوق پاکستان کا آئین متعین کرتا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہمارے مل کر کام کرنے میں ہے۔ اس وقت ہمیں کسی سیاسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان کو ایک اقتصادی لانگ مارچ پہ گامزن کرنا ہے تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی رفتار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا کامیابی سے انعقاد بھارتی میڈیا کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ چیمپئنز ٹرافی کے خلاف ہرزہ سرائی جاری ہے۔ بھارتی میڈیا نے پہلے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کو ڈر کا ماحول قرار دیا، پھر اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی کمی کا راگ الاپا۔ بھارتی میڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران دہشت گردی کا شوشہ بھی چھوڑا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی شائقین کرکٹ کو تاوان کے لیے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے نیوزی لینڈ کے کھلاڑی راچن راوندرا کا فون چوری ہونے کی افواہ بھی پھیلائی۔ اسپورٹس تجزیہ کار فیضان لکھانی نے بھارتی میڈیا کے بیانات کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم مینجمنٹ نے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو کنفرم کیا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے جھوٹا واویلا، چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کے کسی بھی ادارے نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران کوئی الرٹ جاری نہیں کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مونر ماؤنٹ ڈپو سرگودھا کا دورہ کیا۔ صدر زرداری نے نایاب نسل کے گھوڑوں کی افزائش میں مونر ماؤنٹ ڈپو کے کردار کو سراہا۔ مونر ماؤنٹ ڈپو سرگودھا کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری کو مونر ڈپو میں موجود مختلف نسل کے گھوڑوں کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ گھوڑوں کی افزائش نسل اور افواج پاکستان کی ضروریات پورا کرنے میں مونر ڈپو کے کردار پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مونر ڈپو تقریباً 150 سالہ قدیم ڈپو ہے۔ صدر مملکت نے مونر ڈپو میں زیر افزائش مختلف نسل کے گھوڑے دیکھے اور نایاب نسل کے گھوڑوں کی افزائش میں مونر ڈپو کے کردار کو سراہا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں آپریشن 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں آپریشن 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنے گا یا نہیں، حکومت اور تحریک انصاف کی اپنے اپنے دعوے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا عید سے پہلے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بن جائے گا، مگر وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک نے شوکت یوسفزئی کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ JUI اور تحریک انصاف میں نظریاتی اختلافات ہیں، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ شوکت یوسفزئی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس نہ بنا تو پھر تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ آپ کب تک یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام تر ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہو کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ موبلائز ہوں گی سٹریٹس کے تھرو؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عید سے پہلے گرینڈ الائنس بن جائے گا۔ بالکل ان کے خیالات تو اسی طرح ہی ہیں، لیکن میں ریالٹی میں یہ چیز ہوتے نہیں دیکھ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ کیا PTI کے سپورٹرز اور مولانا صاحب کے سپورٹرز اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سپورٹرز کیا یہ ایک ساتھ ایک ہی مجمع میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے، دونوں کے طرز سیاست میں بھی بڑا فرق ہے۔ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی جو ایک ان کا مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہے یا ذہنی ہم آہنگی ہے وہ نہیں ہو سکتی، ان کے ورکرز کی نہیں ہو سکتی۔ اگر گرینڈ الائنس نہیں بنا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحریک انصاف جائے گی ہر صورت میں اس کا ورک کرنے کی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کے لیے بلایا تھا، اب بانی PTI سے اجازت لے کر ملاقات کے لیے گئے۔ ہم نے اپنا ایجنڈا چیف جسٹس کے سامنے رکھا جس میں ہیومن رائٹس اور جوڈیشل ریفارمز کی بات کی گئی تھی۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ ہمارے حقوق کو سلب کیا گیا ہے، ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی، ہمارے کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی ہو رہی ہے، اسلام آباد اور 3 صوبوں میں PTI رہنماؤں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل ٹرائل کے دوران جب میری ملاقات آئی تو وہاں پہ میں نے 3 بار ان سے پوچھا تھا، میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے اور شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بالکل آپ لوگ مل لیں۔ جو امور جو ایجنڈا ہمارے پاس آیا گیا چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا اس میں ہیومن رائٹس تھا، جوڈیشل ریفارمز تھے، اور آغاز ہی ہم نے کیا چیف جسٹس صاحب سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے باقی اسیران جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو آربیٹریرلی ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ ہم نے بتایا کہ PTI کے ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو پولیس گردی ہو رہی ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم انلیش کیا گیا ہے پنجاب میں اور آپ کے اسلام آباد میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں PTI کے رہنماؤں کے اوپر، ایکٹیوسٹ اور ورکرز کے اوپر، اور اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے رمضان المبارک کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں مرکزی شاہراہوں پر دھرنے دیں گے، گورنر ہاؤس اور وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کا گھیراؤ کیا جائے گا، عوام کو ریلیف دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ IPP سے معاہدے تبدیل کر کے بھی عوام کو ریلیف مل رہا ہے، بجلی کے بلز اور پیٹرول کی قیمت میں بڑا ریلیف ملنا چاہیے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنے دینا شروع کریں گے اور پھر اس دباؤ کو مسلسل بڑھاتے چلے جائیں گے اور گورنر ہاؤسز کا گھیراؤ شروع کریں گے، اور اس کے بعد CM ہاؤس، اور پھر اس کے بعد ہم بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان کے عوام کو بیک وقت مارچ کرنے کی اپیل کریں گے، اور وہ ہر طرف سے جب لوگ نکلیں گے، مزدور اور کسان، طالب علم، تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کا مسئلہ حل کریں۔ IPPs کے حوالے سے جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا اور اس کے نتیجے میں حکومت نے ایگریمنٹ بھی کیا، اور پھر حکومت بار بار اس کا اعلان بھی کر رہی ہے کہ ہماری IPPs سے بات ہو گئی ہے اور معاہدے ہو گئے ہیں، ری شیڈول ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے کہ بہت بڑا ریلیف لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ملنا چاہیے۔ غیر ضروری ٹیکسز اس سے ختم ہونے چاہیے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، اور پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے۔